السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه سيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه واحشرنا من زمرة أوليائه والمستشهدين بين يديه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے تو آپ خانہ کی خدمت میں تھوڑی سی معذرت کہ کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کافی گیپ آ گیا ہمارے اس سلسلے میں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ پروردگار عالم کے جو خزانے ہیں وہ دو چیزوں سے وابستہ ہیں جن کی وجہ سے وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہماری طرف جذب ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز، سب سے وہ اندازے جو ہم خود یعنی کہ ان کو جو ہے وہ ایسی چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ یہ خزانے ہماری طرف متوجہ ہوں. دوسری چیز جو ہے وہ علم الہی ہے جو کہ قدر شکر آپ کے وجود میں کتنی ظرفیت ہے، آپ کے دل میں کتنی وسعت ہے، آپ کا ایثار، آپ کا حلم اور آپ کا صبر ہے، اس کی وجہ سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاتھوں میں خلق اللہ یعنی جو عیال اللہ جو خلق ہے یعنی پروردگار عالم کے جو مخلوقات ہیں وہ خدا کے خاندان کی طرح ہیں. الخلق عیال اللہ، اور خدا کے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جو کہ اس کی مخلوقات کی خدمت میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں، چاہے وہ مادی خدمت ہو، علمی خدمت ہو، ثقافتی خدمت ہو. لہٰذا اگر پروردگار عالم کی رحمت کے خزانے ہیں اور قرآن کی آیات کے مطابق خدا کی رحمت کے خزانے ختم نہ ہونے والے ہیں اور لافانی ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کس طرح سے ختم ہو سکتے ہیں یہ خزانے، کیونکہ میں ان کا قیم ہوں، میں ان کا قائم کرنے والا ہوں. لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں کسی قسم کی تنگی جو ہے وہ مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ہماری اپنی محدودیت کی وجہ سے ہے کہ یہ ان خزانوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کا وجود اور اس کی رحمت جو ہے وہ بارش کی طرح ہے جو کہ سب پہ برستی ہے، اور پروردگار عالم جو کہ فاعل ہے اس کی طرف سے کوئی محدودیت نہیں ہے. یعنی اس کے خزانے میں جیسے کہتے ہیں ہم کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ جو محدودیت ہے وہ ہماری اپنی طرف سے ہے. یعنی یہ محدودیت اور یہ اندازے ہم نے بنائے ہیں، ورنہ خدا کی نعمتوں میں کے لیے کوئی اندازہ نہیں ہے. اور کس وجہ سے یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ کم ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو معنوی نعمتیں ہوتی ہیں، جو روحانی نعمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ مادی نعمتیں جو ہیں وہ بعض دفعہ پروردگار عالم کی رحمت کی نشانی ہے، ان کا کم ہونا. اور جیسے شکر کی بحث میں آیا ہے، بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، قرآن مجید میں بھی آیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے شکر گزار بندے کم ہی ہیں. اور پروردگار عالم نے اپنے آپ کو بھی شکور جو ہے وہ کے نام سے تعارف کروایا ہے، لیکن اور اپنے بندوں سے بھی اس نے یہی چاہا ہے کہ وہ اہل شکر ہوں، لیکن اس طرح نہیں ہے. جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام نجات الذاکرین میں فرماتے ہیں کہ خدایا تو نے جو نعمتیں مجھے دیں ان میں سب سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ تیرا ذکر میری زبان پہ جاری ہونا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جتنا بھی شکر کروں اس کے بعد اس توفیق پہ بھی مجھے شکر کرنا چاہیے جو شکر کرنے کی تو نے مجھے توفیق دی، اس کے اوپر میں دوسرا ایک اور شکر انجام دوں اور اس شکر پہ بھی میں دوسرا ایک اور شکر کروں، اور اس طرح سے میرا شکر جو ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا. اور میں
جس طرح کہ واقعاً شائستہ ہے، جس طرح سے ہونا چاہیے، تیرا شکر ادا کرنا چاہیے، اس طرح سے میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن پروردگار عالم کا جو شکر ہے وہ ایسی چیزوں میں سے ہے جس کی وجہ سے خدا کی نعمتیں انسان کی طرف آتی ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو تو میں اپنی نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اور روایات میں آیا ہے کہ جب آپ شکر کرتے ہیں، آپ پہلے شکر کر کے آخر میں آنے والی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ کو نعمت ملتی ہے، آپ اس قدر خدا کا شکر ادا کریں کہ یہ نعمت آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے اور تبدیل نہ ہو، کیونکہ ہم دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی ہیں، یا وہ نعمت تبدیل ہو کے نقمت میں یا سختی میں بدل جاتی ہے۔ اور جیسا کہ تاریخ میں آیا ہے کہ ایک ایسا خاندان تھا کہ انبیاء اور اولیاء میں سے تھا، اور انہیں کہا کہ خدا نے آپ کی زندگی کے لیے 2 چیزیں نظر میں رکھی ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ نعمت اور آسائش کا ہے، اور دوسرا حصہ بلاؤں اور سختیوں کا ہے، آپ کو کون سی چیز پسند ہے جو آپ کو پہلے دی جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ خوشی کا جو حصہ ہے اور خوشحالی کا جو حصہ ہے وہ ہمارے لیے ہو۔ پروردگار عالم نے انہیں انواع و اقسام کی نعمتیں دی، بچے، مال، دولت، اور لیکن انہوں نے اتنا شکر ادا کیا پروردگار عالم کا کہ ان کی باقی زندگی میں جس میں سختیاں اور بلائیں آنی تھیں وہ بھی آسائش میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہ چیز واقعی پروردگار عالم کی حکمت ہے، اور اس حکمت کو یا تو خدا جانتا ہے یا صرف اہل بیت جانتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نعمتوں کے اوائل میں، آپ آخر میں آنے والی نعمتوں کو بھی ایک طرح سے حاصل کر لیتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ افراد جن کی امید پروردگار عالم کی طرف ہے اور نعمتوں کو صرف اور صرف خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور خدا کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یفعل ما یشاء ہے، ان کی نعمتوں کا جو شکر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خدا کو ان تمام نعمتوں کا عامل سمجھے، یعنی اس کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں، اور توحید افعالی اس کی صحیح ہو، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کی عادت بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ پروردگار عالم کی طرف سے وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے، اور غیر خدا کو وہ جو ہے وہ خدا کے ہاتھ کا وسیلہ سمجھتا ہے، اور خدا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ اور اگر جس کسی کی امید خدا ہو، پروردگار عالم اس کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ جیسے کہ ہماری زندگی میں ایسے اتفاقات ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی طرف امید رکھی ہوتی ہے اور ہم ان سے نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کی طرف ہماری امید ہو تو پروردگار عالم کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں کرے گا۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، کتاب کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 66، وعزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی لاقطعن عمل کل معمل غیری۔ پروردگار عالم نے یہاں پہ قسم جلالہ یاد کی ہے، یعنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے، اور اپنے بلند مرتبے کی جو عرش میں اس کا بلند مرتبہ، اس کی قسم کھائی ہے کہ جو شخص بھی میرے علاوہ کسی اور سے آرزو کرے گا اور امید رکھے گا، اور اس کی امید کو میں ختم کر دوں گا۔ اور دوسری روایات میں یہ بھی آیا کہ خدا جب آپ کو نعمتیں دیں تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اس نعمت کا شکر ادا کریں، اس نعمت کو خدا کی طرف سے سمجھیں، اور اس نعمت کو ایسا نہ کریں کہ دوسروں کے سامنے آپ جو ہے وہ پیش کریں اور دوسروں کا دل جلائیں، اس کو دکھا دکھا کے دوسروں کو۔ لیکن اگر خدا نے آپ کو نعمت دی ہے اور آپ اس نعمت کی وجہ سے دوسروں کا دل دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کی رحمت کے رستے جو دروازے ہوں گے وہ آپ کے اوپر بند ہو جائیں گے، اور انسان محروم ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ اور پروردگار عالم جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس نعمت کو وہ دیکھے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ دوسروں کی تحقیر کا اور ان کے دل توڑنے کا سبب بنے۔ اور پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ نعمتیں دوسروں کی زندگی میں بھی جاری ہوں، اور انسان جس کو نعمت ملی ہے وہ فیض الہی کا وسیلہ بنے ان لوگوں کی زندگی میں۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مادی یا کوئی معنوی عنایت ہوتی ہے خدا کی طرف سے، کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے، اور اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں اس نعمت کو
کو پہ فخر اور مباحات کر کے پروردگار عالم وہ نعمت آپ سے لے لیتا ہے. اور تاریخ میں ایسے بہت سے نمونے ملتے ہیں، جیسے کہ بلام باورا کا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو اس میں اعظم دیا، لیکن اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کو بھڑکایا، اور اس صورت میں کیا ہوا، پروردگار عالم نے اس علم کو اس سے لے لیا. جیسا کہ پروردگار عالم خود قرآن میں ادب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جیسے کہ اس نے مثال دی ہے کتے کی اور دوسرے چیزوں کی مثال دی ہے. جیسے کہ ایک عالم دین جو ہیں وہ نقل کر رہے تھے کتاب رند عالم سوز سے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنے کمالات اور روحانی رشد کی وجہ سے ایسے درجے پہ پہنچ گیا تھا کہ طے الارض کرتا تھا، یعنی جہاں جاتا تھا جا سکتا تھا آنکھیں بند کر کے. لیکن اس نے اتنی زیادہ خود نمائی کی کہ لوگوں پہ یہ ثابت کرے کہ میرے پاس یہ مقام عرفانی مقام ہے. اس وقت جس وقت وہ حج کے قافلے کے ساتھ حجاج کے ساتھ مکہ جا رہا تھا، دوسرے لوگ جو ہیں وہ جہاز کے ساتھ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ طے الارض کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی کہ جو طاقت خدا نے ان کو دی تھی اس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مکہ پہنچے. اور حجاج کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کے پاس طے الارض کا مقام ہے، اور اسی رات یہ مقام ان سے لے لیا گیا. اور پروردگار عالم نے خواب میں ان کو یہ الہام کیا کہ یہ مقام تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم لوگوں کے اوپر فخر فروشی کرو یا جو ہے نا لوگوں کے سامنے فخر کرو اس کی وجہ سے اور اس کو ظاہر کرو، اس لیے ہم یہ مقام تم سے لے رہے ہیں. جیسا کہ پہلی دعا کے آخری حصے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہوں حب لنا اللہم رحمتا لا تعذبنا بعدہا فی الدنیا والآخرہ. یہاں پہ چاہتی ہیں کہ یہ جو رحمت تو نے میرے اوپر نازل کی ہے یہ ہمیشہ جاری رہے اور ہمیشہ رہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ کیا رہے گا کہ انسان دنیا اور آخرت میں رنج اور اندوہ کا سے جو ہے وہ دوچار نہیں ہوگا. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس مقام پہ پہنچے اور سختیوں کی برداشت کی طاقت اس میں ہے کہ اس کے اثر کی وجہ سے وہ خدا کے جلووں کو دیکھ سکتا ہے. بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان کے گہرائی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں رحمت اور ثواب ملتا ہے. جیسا کہ ایک ماں جو کہ اپنے ایک بیمار ماں کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا، بچے جب اس کا خیال رکھتے ہیں تمام رات جاگتے ہیں اس کے ساتھ، اور بچوں کے لیے واقعی یہ چیز مشکل ہو شاید، لیکن جو چیز خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے ممکن ہے کہ یہاں تک کہ ان بچوں کے علاوہ یہ دنیا بھی اس رحمت الہی کا نتیجہ دیکھے، اور اس دنیا میں بھی خدا کی رحمت جو ہے وہ کئی برابر ہو کے جو ہے وہ پھیلے. اور خدا کی رحمت کا اندازہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب خدا کسی کا انجام بخیر کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق دیتا ہے، اور والدین اس وقت جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی زندگی کے لیے اور اس کے انجام بخیر ہونے کے لیے، واقعاً ان بچوں کے لیے بہت اثر رکھتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی دعا کا اگلا حصہ ہے وہ رزق کی بحث ہے. جب پروردگار عالم کے خزانے کھلتے ہیں اور کسی شخص پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، وہ شخص جو ہے وہ عذاب سے دوچار نہیں ہوتا. اس کے ایک آثار میں جو ہے وہ رزق کی بحث ہے کہ آپ فرماتی ہیں وَارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تُحَوِّجْنَا وَلَا تُفَقِّرْنَا إِلَىٰ أَحَدٍ سِوَاكَ، کہ پروردگار عالم رزق واسع اور حلال اور طیب تو ہمیں عنایت فرما، اور ہمیں دوسروں کا محتاج نہ فرما، اور ہمیں فقیر نیاز مند نہ فرما اپنے علاوہ، کہ صرف اور صرف ہم تیرے محتاج رہیں. جیسے کہ بیان کیا گیا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. آیہ کریمہ میں ہے کہ پروردگار عالم غنی اور حمید ہے، اور تمام دنیا اس کے آستان کی فقیر ہے، درگاہ کی فقیر ہے، اور انسان کبھی اس فقر کا احساس کرتا ہے اور کبھی اس کو محسوس نہیں کرتا.
جیسے جیسے کہ انسان کی معرفت بڑھتی جاتی ہے پروردگار عالم کے سامنے اس کا یہ فقر اور اس کی یہ ضرورت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور اس کو درک کرتا ہے. اور جتنی اس کی معرفت کم ہوتی ہے شخص جو ہے وہ اس سے کیا سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی جد و جہد کی وجہ سے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے. جیسے کہ قارون یہ کہتا تھا کہ میں نے یہ سب جو دولت حاصل کی ہے وہ اپنے علم اور مہارت کی وجہ سے حاصل کی ہے، کہ جس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے اس کو دکھایا کہ زمین کا جو ہے وہ منہ کھلا اور وہ اپنی اس دولت کے سمیت اس زمین میں چلا گیا. اور وہ لوگ جو آرزو کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مثل ما اوتی قارون، کہ اے کاش پروردگار عالم نے جو قارون کو دیا وہ ہمیں بھی دیتا، جب انہوں نے اس وقت یہ منظر دیکھا تو انہوں نے پروردگار عالم کا شکر ادا کیا کہ ہم اس کی جگہ نہیں تھے. اچھا، اب اس رزق کی جو ہے وہ خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ دینی ہمارے جو کتب ہیں ان میں 2 خصوصیات رزق کے بیان کی گئی ہیں. جیسے کہ پہلی خصوصیت رزق واسع جو کہ دعائے ابو حمزہ صومالی میں آئی ہے. دوسری چیز ہے رزق کریم جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 50 میں جس کی طرف اشارہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اچھا رزق ہے اس کی 2 خصوصیات ہیں جو کہ حلال اور طیب ہو، اور اس کے علاوہ رزق واسع وہ رزق ہے جو کہ انسان کے تمام وجود کے جو زاویے ہیں ان کو اپنے اندر لے لے. جیسے ہم تمام ہمارے وجود کو جو ہے وہ رزق پہنچائے. رزق واسع صرف اور صرف کھانا پینا اور پہننا نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے معنوی اور روحانی امور ہیں یہ بھی انسان کے لیے رزق کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے کہ ہم اہل بیت کی دعا میں دیکھتے ہیں وَارْزُقْنَا الْتَجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَارْزُقْنِي الشَّهَادَةَ، جنہوں نے معنوی جو ہے وہ رزق مانگا ہے، انہوں نے پروردگار عالم سے روحانی رزق مانگا ہے، جیسے شہادت ہے، جیسے کہ معرفت ہے، اور جیسے کہ اس دنیا میں غرور نہ کرنا ہے، تکبر نہ کرنا ہے. اور جیسا کہ 27 رمضان کی شب کے اعمال میں بھی یہ دعا آئی ہے کہ کچھ روایات میں ممکن ہے کہ رزق سے مراد شب قدر ہو، جو یہ دعا پڑھی جاتی ہے. یعنی خدایا رزق تجافی ہمیں عطا فرما. تجافی کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص نماز جماعت میں دیر سے پہنچتا ہے اور امام جماعت جب تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لیکن وہ تشہد نہیں پڑھ سکتا تو تجافی کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے، یعنی ایسی حالت میں جیسے کہ آدھا کھڑا ہوا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں تجافی. آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں اس دار غرور یعنی کہ جو غرور اور تکبر کا گھر ہے یہ دنیا، اس سے ہمیں ایسی حالت عطا فرما کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جانے والے ہوں یہاں سے، یعنی اثاقلتم الی الارض نباشم، یعنی زمین سے نہ چپک جائیں ہم، اور یہ گمان نہ کریں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی دنیا میں ہی ہے، بلکہ ہمیشہ اس حال میں ہوں کہ ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار رہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ اس دنیا سے وابستہ نہ ہو، اور ہمیشہ اس دنیا سے جانے کے لیے ہم تیار رہیں کہ جس وقت بھی جناب اسرائیل علیہ السلام آئیں ہم ہمیشہ تیار رہیں. اور اس چیز کو اہل بیت نے رزق قرار دیا ہے، رزق شہادت، رزق معرفت. اللہم ارزقنی نفسک، رزق محبت. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یوصلنی الیک، ہر وہ عمل جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے وہ رزق ہے. جیسے کہ اس حصے میں رہبر معظم ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں خدایا اپنا رزق جو ہے وہ میری قسمت کر دے، اور ہر اس ہستی کی محبت جو کہ تجھ سے محبت کرتی ہے اس کی محبت میری قسمت کر دے، اور ہر وہ عمل جس کی وجہ سے میں تجھ تک پہنچ سکوں وہ میرے لیے مقدر کر دے، وہ میرا رزق بنا دے. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رزق اور روزی جو ہے یام فاطمیہ میں لیتا ہوں پروردگار عالم سے، لہٰذا جتنے بھی حصے ہیں ہمارے وجود کے وہ رزق کے محتاج ہیں. جیسے کہ زمان انقلاب میں کہا جاتا ہے کہ تبلیغ کے لیے گرو جو ہے وہ ارجنٹین گیا، مسجد توحید، وہاں پہ ایک دفتر تھا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دینی سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں. ایک خاتون آئیں 45 یا 50 سال کی، اور
اپنی زندگی کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی بہت اچھی ہے، بہت اچھی سواری ہے میرے پاس، بہت زیادہ دولت ہے، بہت اچھا میرے پاس جسے کہتے ہیں جاب بھی بہت اچھی ہے، اور اس طرح کے سب کو یہ آرزو ہے کہ میری جیسی زندگی ہو، لیکن میں ہمیشہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک خالی پن کا احساس کرتی ہوں۔ تو ہم نے ان کو یہ جواب دیا کہ جب ہم صرف اور صرف مادی اس کی طرف جب ہم توجہ دیتے ہیں، حیثیت کی طرف توجہ دیتے ہیں اپنے وجود کی، اور صرف ہم اپنے جسم کی جسمانی اور مادی ضرورتیں پورا کرنے کے پیچھے جاتے ہیں تو یہی احساس ہمیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے روح کی غذا کا بھی انتظام کریں تو اس وقت یہ ہمارے اندر کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ چیز ہمیں کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ روح کی غذا جو ہے دین سے اور خدا کے ارتباط سے ہمیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان دعاؤں کو سمجھیں اور ان کو اپنے روح کے غذا کے طور پہ استعمال کریں، اور پروردگار عالم ہمیں وہ معرفت عطا فرمائے کہ ہم ان دعاؤں کو سمجھ سکیں اور ان پہ عمل کر سکیں۔